سریل آواز والے وہاں بیٹھے، لحن دعودی کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کی یہ تمنا تھی، نماز کا ٹائم ہوا اور اذان کا وقت ہوا، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آج اذان میں دوں، لیکن محمد کی نگاہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، پر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے، غریبوں سے محبت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، ناداروں سے محبت کرنا، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ دنیا میں سب لیڈر آئے، ہم نے سب کو پڑھا، سب کی ہسٹریوں کو دیکھا، لیکن کوئی بھی محمد کی دور تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور پورا جو ہے مکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اتنی بڑی تعداد کے اندر جو زبان سے لفظ اشہادو بھی صحیح نہیں کر سکتا تھا، اشہادو کی جگہ اشہادو کہتا، بلال نادار تھا، لیکن آقا کی نظر اس کے اوپر پڑی اور اس سے فرمایا کہ بلال اب تو کھڑا ہو جا، اذان تو دے۔ اب دل کے اندر سب کی آرزو تھی، لحن دعودی سریل آواز والے سب کے، کہ آج مجھے کہا جائے گا میں سب سے بلند آواز کا مالک ہوں اور میری آواز کے اندر بڑا سود ہے، لیکن نگاہ محمد، عشق محمد، وہ کہتے ہیں آپ کہاں بھی رہے مدینے میں رہتے ہیں، میرے آقا سب کو دیکھتے ہیں، میرے آقا کی نظر سب پر پڑی ہوئی ہے کہ کون میرا عاشق ہے۔ فرمایا بلال اٹھ کے کھڑا ہو جا، کہا یا رسول اللہ حکم، فرمایا کہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ محمد کے پاس آنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ مکہ کے وہی لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے جو بلال کو گھسیٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گردنیں، ان کے سر اور ان سروں سے بالا تر ہو کر جو ہے بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ بلال کو مقام دلانے والا کون ہے، عظمت دلانے والا کون ہے، رفت دلانے والا کون ہے، شان عطا کرنے والا کون ہے، یہی وہی بلال ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا بہادر خلیفہ ثانی اس سے کہتا ہے بلال اب تو محمد کے ساتھ لگا ہے، اب تو ہمارا بھی سردار ہے، یا بلال سیدنا، اے بلال تو ہمارا بھی سردار ہے۔ اب بلال سے کوئی پوچھے کہ تجھے کوئی پوچھنے والا تھا، اس نے کہا نہیں، لیکن جب سے محمد نے اپنے ساتھ لگایا ہے اب زمانہ میرا ہو چکا ہے، لوگ میرے گیت گاتے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک بلال نہیں، مولا کائنات سے پوچھیں جو بچپن میں سرکار کے ساتھ آئے، حضور نے اپنے ساتھ لگایا اور اپنی پرورش کے اندر، اپنی آغوش کے اندر پرورش کی، پروان چڑھایا، اور پھر اتنا پروان چڑھایا، اتنا پروان چڑھایا، پھر ارشاد گرامی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اتنی قوت، علی خود کھانا کھائے اور جسم سے پسینہ نکل آئے اور میدان کے اندر جب جائے تو بڑے بڑے جو ہے کفار، بڑے بڑے دل والوں کے دل ہل جائے، اور انہیں یہ جب پتا چلے کہ میدان کے اندر علی اتر آیا ہے اپنا دامن بچا کر نس جاتے۔ خیبر کا نام سنا ہوگا، سب کی رات کو آرزو تھی، محمد نے یہ اعلان کر دیا صبح جو ہے تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صبح جو ہے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، کئی دنوں سے ہو نہیں رہا تھا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو صبح کا ٹائم ہوا، ہر صحابی کے یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، محمد کے ہاتھ کا جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن آقا نے آقا نے علی کو بلایا اور بلا کر جھنڈا اس سے عطا فرمایا، اور علی جب میدان کی طرف نکلا
زمین والے بھی دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی ناز کر رہے تھے کہ آج علی کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہے جو کئی دنوں سے جو ہے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آج ہو کر رہے گا۔ علی جب پڑھا تو واللہ جو دروازہ اتنا بڑا انہوں نے لگایا ہوا تھا اس وقت اتنی زور سے اور لوہے کا، تو علی نے ایک ہی تلوار اس کے اوپر ماری تو اسے توڑ کر رکھ دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم 40 آدمی جو ہے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ دروازہ اٹھ نہیں رہا۔ علی کی باتیں سننے والوں، محمد اور آل محمد کی باتیں سننے والوں، ذرا سنو تو صحیح۔ یہ صحابہ کہتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے، یہ صحابہ کہتے ہیں حدیث مبارک کے اندر کہ ہم 40 آدمی تھے، اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے، نہیں اٹھ رہا تھا۔ علی نے اپنے ہاتھ کے اوپر اس دروازے کو رکھا اور میدان جنگ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ قوت، یہ طاقت، یہ شان اگر علی کو ملی ہے تو محمد کے صدقہ سے ملی ہے۔ اور پھر اس کی آگے اولاد کا حال دیکھیں، حسن کو دیکھ لیجیے، ایک سے بڑھ کر ایک اولاد ہے۔ قدرت نے ہر ایک کے چہرے کے اوپر سورج جیسی چمک اور چاند جیسی چمک رکھی ہے۔ حسن کو دیکھیے، نام ہی حسن والا، حسن کا مالک۔ حسین کو دیکھیے، ایک ہیرا، انا آتینا کل کوثر۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی حسین کو دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھنا۔ حسن سے بڑھو آگے حسین، اور حسین سے بڑھو امام زین العابدین، اور امام زین العابدین سے آگے بڑھو تو امام محمد باقر تمہیں نظر آئیں گے، اور امام محمد باقر سے بڑھو امام محمد جعفر صادق نظر آئیں گے، اور امام محمد جعفر صادق سے امام علی رضا تمہیں نظر آئیں گے، اور امام علی رضا سے آگے بڑھو امام محمد تقی نظر آئیں گے، امام تقی سے امام نقی نظر آئیں گے، اور اس سے بھی آگے بڑھو کائنات کا سب سے بڑا غوث تمہیں نظر آئے گا، غوث اعظم جیلانی تمہیں نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور وہ غوث جس کے دروازے پر پوری کائنات کے جو ہے غوث، ابدال، قطب اور اوتاد جو ہے اس کے دروازے پر جو ہے سر جھکائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تمام کے تمام قطب، ابدال اس کے دروازے پر جو ہے سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں جب غوث کی بارگاہ میں آیا تو میری اوپر نگاہ ڈالی، اللہ کی قسم اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا، اب جدھر جاتا ہوں لوگ مجھے معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے پکارتے چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے آگے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ مختار الدین کاکی کو نوازا، اس سے آگے چلے بابا فرید الدین، جس کے قدموں سے کوئی گزر جائے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ وہاں تو انہوں نے جنت کا باغ لگا رکھا ہے، ارے آؤ جس نے جنت کے اندر جانا ہے فرید الدین کے قدموں سے گزر جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی۔ خواجہ نظام الدین، بابا فرید الدین کے آگے جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیجیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک مرید تھا، اس نے کہا حضور دریا کے پلے کنارے پر ایک فقیر رہتا ہے، اگر کہو تو کھانا اس سے دے آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اور کھانا بھی اپنے گھر سے۔ جس بابا جی کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ تو مدینہ کا غلام تھا، اپنے موڈے کے اوپر جو ہے پانی لا کر سب کو پانی پلاتا تھا، ساقی کہلاتا تھا۔ آج اس کا عرس ہو رہا ہے، اس کے ماننے والے یہاں بیٹھے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا وہ مرید اندر سے کھانا لایا، کہا حضور دریا کو کیسے پار کروں، دریا کی کبیانی تو عروج پر ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر دریا کو کہہ دینا میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے کبھی شادی نہیں کی۔ دریا دیکھا، دریا پوری جو ہے عروج پر ہے، طغیانیوں پر ہے۔ کہا میں
उसकी तरफ से आया हूं जिसने कभी दरिया ने रास्ता नहीं। ये आप कहेंगे आप कहां से ये बात कर रहे हैं? सुनो, हजरत मूसा जब आए तो दरिया ने अपना रास्ता